بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفى والسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم صدق اللہ العظیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کو جو بنایا ہے اس کے بنانے کا ایک مقصد ہے اور ایک بنانے کا سبب ہے۔ دنیا بنانے کا جو مقصد ہے وہ ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے انسانوں اور جناتوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، تو یہ مقصد ہے۔ اسی طرح قرآن کریم میں آتا ہے کہ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کہ آپ لوگ یہ خیال کرتے ہو کہ تمہیں یوں ہی بیکار پیدا کر دیا گیا؟ نہیں، تمہیں بیکار پیدا نہیں کیا گیا، تمہیں کسی مقصد سے پیدا کیا گیا ہے، اور تم پھر قیامت کے دن اپنے رب کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو جو پیدا کیا ہے وہ کسی مقصد کے تحت پیدا کیا ہے، وہ جانوروں کی طرح نہیں کہ بھائی صبح اٹھو دودھ دے دو اور چارہ چر لو، صبح ہوئی شام ہوئی یوں ہی پھر کسی دن مر گئے اور قیامت کے دن بھی کوئی حساب نہیں، اللہ ان کو مٹی بنا دے گا۔ تو ان کی زندگی کا تو مطلب کوئی انسان کی طرح کوئی مقصد نہیں، لیکن انسان کا اللہ نے مقصد بنایا ہے۔ اچھا، تو دنیا کے بنانے کا ایک مقصد ہے اور ایک سبب ہے۔ مقصد تو میں نے بتا دیا، دنیا کے بنانے کا سبب کیا ہے بھائی؟ دنیا کے بنانے کا سبب ہے لولاک لما خلقت الافلاک۔ فرمایا کہ اے نبی جی، اگر ہم آپ کو پیدا نہ کرتے تو پھر اس کائنات کو بھی نہ بناتے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ کائنات جو بنی ہے یہ کس کے صدقے میں بنی؟ نبی کے صدقے میں بنی۔ اگر نبی کو پیدا کرنا نہ ہوتا، نبی کی پیدائش مقصود نہ ہوتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کائنات کو بھی بناتا نہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ کائنات کو بنانے کا جو سبب ہے، جو ذریعہ ہے، وہ نبی کی ذات ہے۔ تو ایک مقصد ہے، مقصد اللہ کی عبادت ہے اور سبب نبی کی پیدائش ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ جو سارا وجود جو ملا ہے انسانیت کو، چاہے وہ پیڑ پودے ہو، چاہے وہ دنیا کی جو بھی چیز ہو باہر، وہ سارا کا سارا نبی کا صدقہ ہے۔ نبی کے صدقے میں یہ ساری کی ساری چیزیں بنی ہیں۔ تو بہرحال ہم لوگوں نے دیکھیے ارادہ کیا ہے کہ بھئی اس سلسلوں کا آگے بڑھائیں۔ نبی علیہ السلام کی جو سیرت مبارکہ ہے، سیرت کسے کہتے ہیں بھئی؟ سیرت کہتے ہیں طریقے کو۔ اصل میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے جہاد کے لیے، اور جہاد کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلیمے کو، اسلام کو بلند کرنے کے لیے اللہ کے دشمنوں سے لڑنے کا نام کیا ہے؟ جہاد۔ کسی کو جا کر کے ایسے ہی منڈی اڑا دیا، اس کا نام جہاد نہیں ہے۔ جہاد کے بھی اپنے اصول ہیں۔ کسی بچے پر ہاتھ اٹھایا نہیں جائے گا، کسی عورت کو قتل نہیں کیا جائے گا، کسی بوڑھے سفید ریش آدمی پر حملہ نہیں کیا جائے گا، اور لڑا بھی انہی سے جائے گا جو لڑنا چاہتے ہیں، جو لڑنا نہیں چاہتا اس سے نہیں لڑا جائے گا۔ یہ اصول ہے۔ لیکن کچھ دنیا دار اور اسی طریقے سے کچھ مغربی لوگ ایک پیروپیگنڈا چلاتے ہیں اسلام کو بدنام کرنے کے لیے، کہ دیکھو اسلام کتنا ظالم ہے، لوگوں کو قتل کرنے کا حکم دیتا ہے، حالانکہ قتل کرنے کا حکم نہیں دیتا ہے۔ جہاد تو مشروع ہوا ہی اسی لیے تاکہ ظالموں کے ظلموں کو روکا جائے، شریروں کی شرارت کو روکا جائے۔ اللہ نے اتارا ہی اس کے لیے،
اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القتال، ایمان والو تم پر لڑنا فرض کیا گیا ہے. کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم، چاہے تمہیں ناپسند ہو. عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، پر اللہ فرماتے ہیں کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان کسی چیز کو ناپسند سمجھتا ہے، اپنے دل کے اندر ناپسند خیال کرتا ہے، لیکن حقیقت میں وہ چیز اس کے لیے بڑی مفید ہوتی ہے. وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان کسی چیز کو اپنے لیے فائدہ مند سمجھتا ہے، لیکن حقیقت میں اللہ کے علم میں وہ اس کے لیے فائدہ مند نہیں بلکہ نقصان دہ ہوتی ہے. وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اللہ تبارک و تعالیٰ جانتے ہیں، آپ نہیں جانتے. تو بہرحال اصل جو سیرت کا لفظ ہے وہ دراصل جہاد کے لیے اور غزوات کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن بعد میں جا کر کے لفظ بہت عام ہو گیا. اب جب سیرت کا لفظ بولا جاتا ہے تو اس سے مراد اللہ کے رسول کی پوری زندگی مراد ہوتی ہے. اس سے یعنی پیدائش سے لے کر کے اللہ کے رسول کے وفات پانے تک کی جو پوری زندگی ہے اس زندگی کو سیرت کہا جاتا ہے. ایک بات تو یہ ہوگی. دوسری بات یہاں پر یہ سمجھنے کی ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کا جو پورا سلسلہ ہے، 1,24,000 کم و بیش جو انبیاء دنیا کے اندر تشریف لائے، تو انبیاء کرام علیہ السلام اور نبوت یہ سلیکشن ہے، الیکشن نہیں. کیا مطلب سلیکشن اور الیکشن کا؟ الیکشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ عوام اپنا ایک نمائندہ چنتی ہے، ووٹ دیتی ہے، اس کو ووٹ دے کر کے یہ بتلاتی ہے کہ بھئی یہ آدمی ہماری قیادت کرے گا، ہماری امانت کرے گا، ہمارا امیر رہے گا. یعنی اپنا امیر عوام خود چنتی ہے. یہ الیکشن کا مطلب ہوتا ہے. اور ایک ہوتا ہے سلیکشن. سلیکشن کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو منتخب کرنا. تو نبی بننے کا جو کام ہے، کوئی آدمی لاکھوں عبادت کر لے، کروڑوں روپیوں کا صدقہ کر لے، پوری زندگی رکوع سجدے میں رہے، پھر بھی وہ نبی نہیں بن سکتا. اس لیے کہ نبی بننے کا جو عمل ہے یہ الیکشن والا نہیں ہے کہ آدمی خوب عبادت کر لے، محنت کر لے، مجاہدے کر لے اور پھر نبی بن جائے. اس طرح کا کوئی عمل نہیں ہے، بلکہ یہ تو اللہ کی طرف سے سلیکشن ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے انتخاب ہوتا ہے، چوائس ہوتی ہے، اور جس کا انتخاب ہوتا ہے اس کو نبی بنایا جاتا ہے. وَإِنَّهُ مِنْ عِنْدِنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ، اللہ جس کو پسند کرتے ہیں، اللہ جس کو چنتے ہیں اس کو نبی بناتے ہیں. لیکن اب ایک نیا سلسلہ چل پڑا ہے. جیسے کچھ سالوں پہلے قادیان کے اندر ایک مردود قسم کا مرزا قادیانی وہ پیدا ہوا، اور آج کل آپ کے یہ یادگیر ہے اور دوسرے کچھ علاقے ہیں تو یہاں ان لوگوں کا بہت زور ہے. یہ لوگ اپنے آپ کو احمدی کہتے ہیں، اپنے آپ کو احمدی کہتے ہیں، اپنے آپ کو مرزائی بھی کہتے ہیں. تو مختلف ان لوگوں کے نام ہے. یہ لوگ ایمان سے باہر نکل گئے، یعنی یہ لوگ کافر ہیں. کیوں؟ اس وجہ سے کہ ہمارے نبی نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نیا نبی پیدا ہونے والا نہیں ہے. اب اگر کوئی آدمی کسی کو نبی مانتا ہے تو جس کو نبی مانتا ہے وہ تو کافر ہے ہی، لیکن جو نبی مان رہا ہے وہ بھی کافر ہے. اس لیے کہ ہمارے نبی کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آنے والا، قیامت تک کوئی نبی نیا پیدا ہونے والا نہیں. ہاں، عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے قریب اتریں گے. وہ بھی اتریں گے تو کن کی پیروی کریں گے؟ ہمارے نبی کی پیروی کریں گے، ہمارے نبی کی شریعت اور سنت کے مطابق چلیں گے. اس کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آنے والا. تو بہرحال یہ ہمارا عقیدہ ہے. کوئی آدمی یہ عقیدہ نہیں رکھتا ہے تو آدمی فوراً کافر ہو جاتا ہے. اسی لیے 1,00,000 کم و بیش 24,000 انبیاء کرام ہے. تو ان نبیوں میں سے اگر کوئی آدمی صرف کہتا ہے کہ میں ایک نبی کو نہیں مانتا، باقی نبیوں کو مانتا ہوں، یہ آدمی بھی کافر ہو جائے گا. کیوں؟ اس وجہ سے کہ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، جس طرح اللہ پر ایمان لانا فرض ہے، اللہ کی کتابیں جتنی اتاری گئی ان پر ایمان لانا فرض ہے،
جتنے فرشتے ہیں ان پر ایمان لانا فرض ہے، اسی طریقے سے اللہ نے جتنے بھی رسول اور نبی بھیجے ہیں ان سب پر ایمان لانا فرض ہے۔ آپ ایک کا بھی انکار کریں گے آدمی کافر ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے اگر کوئی آدمی سارے نبیوں پر ایمان لاتا ہے لیکن ایکسٹرا کسی نبی کو نبی مانتا ہے جو نبی ہے ہی نہیں، جس کو اللہ نے نبی بنایا ہی نہیں، تو بھی آدمی کافر ہو جائے گا۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ جس کو نبی اللہ نے بنایا نہیں تو اس کو نبی مان رہے ہو۔ یہ بہت ضروری چیز ہے، ہمارا عقیدہ ہے، یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ آدمی اس کو چھوڑ دے تو چھوڑ دینے کی وجہ سے اس کو صرف گناہ ہو جاوے، اس کا تعلق اس سے نہیں۔ ایک تو انسان کا عقیدہ ہوتا ہے اور ایک عمل ہوتا ہے، عمل میں کمزوری ہو سکتی ہے۔ مثال کے طور پر نماز ہے، اب ایک آدمی نماز نہیں پڑھتا ہے تو چلو اس کی عملی کوتاہی، لیکن نماز چھوڑنے کی وجہ سے وہ کافر تو نہیں ہوتا۔ لیکن کوئی آدمی نماز کا انکار کرتا ہے کہ میں نماز کو مانتا ہی نہیں ہوں، میں آدمی فوراً کافر ہو جائے گا، اس لیے کہ ایک فرض چیز کا اس نے انکار کر دیا۔ کہ تجھے نماز نہیں پڑھنی وہ تیرا مسئلہ ہے، لیکن انکار تو بہرحال نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے زکوٰۃ ہے، حج ہے، اور اس کے علاوہ روزے ہیں دوسرے۔ تو ہمارے بہت سارے ایسے مسلمان ہوتے ہیں جن کو ان مسائل کا علم نہیں ہوتا، اور وہ لاعلمی کے اندر ایسے بہت سارے کلمات اپنی زبان سے نکال دیتے ہیں۔ اس لیے علماء نے فرمایا کہ عوام کو چاہیے کہ وہ کم از کم مہینے کے اندر، مہینہ نہ ہو تو 6 مہینے کے اندر، 6 مہینہ نہیں تو سال کے اندر ایک مرتبہ اپنے نکاح کو تازہ کریں، نکاح کی تجدید کریں۔ نکاح کی تجدید کا مطلب یہ ہے کہ بھئی دو آدمی گواہ کے طور پر ہو اور دو گواہوں کی موجودگی کے اندر دوبارہ نکاح پڑھ لیں۔ یہ احتیاط کی وجہ سے ضروری نہیں۔ احتیاط کس وجہ سے کہ انسان کی لاعلمی کے اندر اور عدم شعوری کے اندر معلومات نہیں رہتی ہے، تو کبھی زبان سے ایسا کلمہ نکالتا ہے تو آدمی فوراً کافر ہو جاتا ہے۔ جب کافر ہو گیا تو فوراً جو مسلمان بیوی اس کے نکاح میں ہے اس کے نکاح سے نکل جاتی ہے۔ تو بہت ضروری چیز ہے، اس لیے اپنے نکاح کی تجدید کرو، روزانہ صبح اٹھتے وقت بھی سوتے وقت بھی صبح شام کلمے کی تجدید کرو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ اللہ میں تیرے پر ایمان لاتا ہوں اور تیرے رسول کو جو تو نے اتارے ہیں، تیری جو کتابیں ہیں ان پر ایمان لاتا ہوں۔ یہ ہے تجدید ایمان کی، اور یہ ضروری چیز ہے۔ ایسے زندگی مت گزارو کہ بس صبح اٹھے شام اٹھے کچھ نہیں، نماز پڑھ لیے کچھ نہیں، کوئی فائدہ اس طرح سے نہیں ہوتا ہے۔ مانا اپنے یقین رکھو اپنے ایمان کا، اور بالکل یقین اور استحضار کے ساتھ نمازیں پڑھو، اپنے ایمان کو تازہ کرتے رہو۔ تو یہ ضروری چیز ہے۔ بہرحال تو میں عرض کر رہا تھا کہ نبوت جو چیز ہے وہ الیکشن سے نہیں ملتی ہے بلکہ سلیکشن سے ملتی ہے۔ علمی زبان کے اندر ہم کہہ سکتے ہیں کہ بھئی نبوت جو ہے وہ کسبی چیز نہیں ہے، وہابی چیز ہے، اللہ کی طرف سے عطا کی جاتی ہے، تبھی جا کر کے نبی بنتا ہے۔ یہ ہو گئی دو باتیں۔ تیسری بات یہاں پر یاد رکھنے کی ہے کہ دیکھو نبی جو بھیجا جاتا ہے وہ ہمیشہ معزز خاندان کے اندر بھیجا جاتا ہے، کمتر قسم کے خاندان کے اندر یا کمتر آدمی کو نبی بنایا نہیں جاتا۔ اس لیے حدیث پاک کے اندر آتا ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں ما بغت امرأۃ نبی قط، کہ کسی بھی نبی کی بیوی نے کبھی زنا نہیں کیا۔ اتنے سارے انبیاء گزرے، وہ کافر ہو سکتی ہے، جیسے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی، اس کے علاوہ اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی، قرآن کریم کے اندر ان کے تذکرے ہیں، تو یہ کافر تھی۔ جب نبی تو ایمان والا تھا، لیکن جب نبی نے ایمان کی دعوت دی تو انہوں نے ایمان کو قبول نہیں کیا۔ اور کافر تو ہو سکتی ہے لیکن اس قسم کا گھناؤنا کام، زنا اور شراب اور اس قسم کی چیزیں، گندی چیزیں، وہ کبھی بھی نبی کی عورت سے ایسی چیزیں ثابت نہیں ہو سکتی ہے، اور ضروری ہے یہ چیز بھی، اس لیے کہ نبی جو اللہ تبارک و تعالیٰ بھیجتے ہیں وہ پوری قوم کا نمائندہ اور پوری قوم کا امیر ہوتا ہے، اور جب امیر ہی کے اندر عیب چھپے ہوئے ہوں اور امیر ہی کی ذات بالکل گندی ہو تو پھر وہ جا کر کے سامنے والے کو جب دعوت دے گا بھر بھر، تو اس کی دعوت کا کوئی فرق پڑنے والا نہیں۔ اس لیے داعی کو، دعوت دینے والے کو سب سے پہلے بنیادی طور پر اپنے آپ کو سدھارنے کی ضرورت ہے۔ خود کا ٹھکانہ نہیں اور دوسروں کو جا کر کے آدمی دعوت دے تو سامنے والا کیا بولے گا؟ اپنا دیکھ لے بابا، اپنا دیکھ لے، تیرا خود کا تو ٹھکانہ نہیں ہے اور تم ہمارے پاس آ گئے۔ تو یہ ہوتا ہے اپنے دامن کو سب سے پہلے پاک رکھنا ضروری ہے، اس لیے اپنے آپ کو عملی طور پر مضبوط کرو، پھر اس کے بعد جا کر کے آپ دعوت دیں گے
تو پھر آپ کی دعوت کا ایک نتیجہ سامنے آئے گا اور سامنے والے پر اثر پڑے گا. اگر آپ کا عمل کمزور ہے اور آپ کا خود کا ٹھکانہ نہیں اور آپ جا کر کے دعوت دیں گے تو اس کا کوئی اثر ہونے والا نہیں. اب میں یہ نہیں کہنا چاہتا کہ بھی دعوت دینا ہی چھوڑ دو، جب تک آپ کامل نہ بن جاؤ تب تک دعوت ہی مت دو، یہ نہیں کہہ رہا. اگر سب یہی سوچ رکھیں گے تو پھر کیا ہو جائے گا. جیسے کوئی ایک مثال ہے کہ بھائی ایک جہاز تھا اور اس کے 2 منزلیں تھے، اوپر بھی کچھ لوگ رہنے والے تھے اور نیچے بھی کچھ لوگ رہنے والے تھے. اب نیچے والا جو جہاز ہے ان لوگوں نے سوچا کہ یار ہمیں بار بار اوپر جا کر کے پانی لینا پڑتا ہے، اس سے بہتر ہے کہ کیوں نہ ہم نیچے سے ایک سوراخ کر لیں. ایک سوراخ کر لیں گے تو اوپر والوں کو تکلیف نہیں ہوگی اور ہم نیچے والے پانی یہیں سے ہی وصول کر لیں گے تاکہ اوپر والوں کو تکلیف ہی نہ ہو. اب بتاؤ اگر اوپر والے اس بے وقوف کو نیچے سوراخ ڈالنے سے نہیں روکیں گے تو کیا انجام ہوگا؟ سارے ڈوب جائیں گے، کشتی کے اندر سارا پانی آ جائے گا اور سارے ڈوب جائیں گے. اب ہر کوئی آدمی یہ سوچنے لگے گا کہ بھئی یار میں تو کامل نہیں ہوں، میں تو بہت عمل کے اعتبار سے کمزور ہوں، میں کیوں دعوت دوں. ہر آدمی یہی سوچتا رہے گا تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ ساری دعوت ختم ہی ہو جائے گی، کوئی داعی رہے گا ہی نہیں. تو ہر دعوت دینی ہے لیکن دعوت کے ساتھ ساتھ میں اپنی کوتاہیوں پر اپنی کمیوں پر بھی ہمیں نظر رکھنی ہے تو آدمی کے اندر ترقی ہوتی ہے. یہ نہیں کہ اپنے آپ کو تو سدھارنے کی کوئی محنت نہیں ہے اور دوسروں پر ہی نظر کیے ہوئے ہیں، تو یہ غلط چیز ہوتی ہے. اس لیے سب سے پہلے یہ بنیادی چیز ہوتی ہے کہ آدمی اپنی کمی اور کوتاہی پر بھی نظر رکھے اور سامنے والے کو بھی سدھارنے کی کوشش کرے. یہ طریقہ ہوتا ہے دعوت کا. بہرحال صحابہ کرام علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ جو بھیجتے ہیں وہ معزز قوم کے اندر بھیجتے ہیں. عزت والا خاندان ہو، عزت والی بیوی ہو، عزت والا نسب ہو، ایسی چیزوں کے اندر انبیاء کرام علیہ السلام کو بھیجتے ہیں. اسی لیے جب ہرقل کے پاس یا قیصر کے پاس ابو سفیان جو بھی ایمان نہیں لائے تھے وہ گئے اس کے پاس، اس نے پوچھا کہ کیف تمہارے پاس جو نبی آیا ہے کیف نسبہ فیکم، وہ نسب والا کیسا ہے، اس کا نسب کیسا ہے، وہ خاندان کے اعتبار سے کیسا ہے. تو ابو سفیان نے کہا کہ اس وقت ایمان نہیں لائے تھے وہ ذو نسب، کہ وہ نسب والے ہیں ہم میں، فیہم ذو نسبی کے بڑے نسب والے ہیں، ان کا بڑا خاندان ہے ان کا. اس لیے نبی کے لیے یہ بھی ضروری ہوتا ہے کہ بھائی وہ بڑے خاندان سے ہو. اگر ایسے ویسے خاندان سے ہوتا ہے تو پھر جو بڑے اور شرافت شریف قسم کے لوگ ہوتے ہیں، مالدار قسم کے لوگ ہوتے ہیں، وہ پھر وہ مانتے نہیں. اسی لیے شریعت کے اندر کفو کا اہتمام کیا گیا. کفو کا کیا مطلب؟ کفو کا مطلب یہ ہے کہ میاں بیوی، لڑکا اور لڑکی دونوں میں سے دونوں دینداری کے اندر، مالداری کے اندر اور اسی طریقے سے حسب نسب ان کے خاندان کے اعتبار سے کم از کم دونوں ہم پلہ تو نہیں تو تھوڑا قریب قریب کے اندر ایک جیسا ہونا شریعت نے قرار دیا. وجہ کیا ہے بھائی؟ وجہ یہ ہے اس کی کہ دیکھیں اگر شوہر ایسا ہے کہ چھوٹا موٹا کاروبار کرتا ہے، بہت چھوٹا موٹا یا موچی سمجھ لو، اور لڑکی کیا ہے بڑے گھرانے والی ہے، بڑے خاندان کی بیٹی ہے، ظاہر بات ہے ایسی بیٹی کا نکاح آپ اگر ایسے شوہر کے ساتھ کریں گے تو ہو سکتا ہے نکاح تو ہو جائے لیکن بعد میں جا کر کے بکھیڑے کھڑے ہو جائے، بعد میں جا کر کے پریشانیاں ہو جائے. کیوں؟ اس وجہ سے کہ جس طرح اس لڑکی کے دوست ہیں اسی طریقے سے اس لڑکی کی بھی سہیلیاں ہیں. کل جا کر کے یہ سہیلیاں تانا دے گی کہ تو نے کس غریب اور کس فقیر سے نکاح کر لیا. پھر کبھی ایسا بھی ہوتا ہے. دوسری بات، اس زمانے میں تھا تو کہ اللہ کے رسول نے 25 سال کی عمر میں اور حضرت خدیجہ سے جو نکاح کیا وہ 40 سال کی عمر میں، تو اس زمانے کے اندر وہ چلتا تھا. لیکن اب ہمارے زمانے میں ایسا نہیں رہا ہے. 5-6 سال کا ڈفرنٹ اگر ہو تو چل جاتا ہے لیکن بہت زیادہ ڈفرنٹ ہو تو آدمی جلدی سے قبول نہیں کرتا. وہ کوئی اور بات ہے کہ مجبوری کے اندر کسی بڑھیا سے نکاح کر لیا، وہ الگ چیز ہے. اس لیے نسب اور اسی لیے کفو کو، برابری کو اور ہم پلہ ہونے کو شریعت نے ایک قرار دیا کہ بھئی آپس کے اندر میاں بیوی ہم پلہ ہو. اگر نسب کے اندر، اچھا اس کے اندر بیوی کا اعتبار نہیں، اگر بیوی اگر کمتر نسب والی اور کمتر خاندان والی بھی ہوگی تب بھی کوئی حرج کی بات نہیں. لیکن شوہر جو ہے وہ بلند خاندان سے ہو، کم از کم اس کا پیشہ، اس کا کمانے کا جو دھندا ہے وہ تھوڑا اوپر ہو. اگر دونوں ہی ایک سر کے ہیں،
दोनों ही, ये भी गरीब और मोहताज किस्म का है और ये भी गरीब और मोहताज किस्म के, तब भी तो कोई मसला नहीं। ये मसला तब पैदा होता है जब दोनों में से एक मालदार हो और दूसरा बिल्कुल कमतर हो। एक खानदान के एतबार से बुलंद नस्ब वाला हो और दूसरा खानदान के एतबार से बिल्कुल क्या हो, बिल्कुल नीचे हो, उस वक्त ये मसाइल पैदा होते हैं। इस वजह से इस बात का खास तौर पर एहतिमाम करना चाहिए कि जो मियाँ बीवी है तो कम से कम आपस के अंदर या करीब करीब में दोनों का नसब और दोनों की मालदारी या दीनदारी एक हो। इसमें मर्द का एतबार होगा, अगर औरत मालदारी के एतबार से कम है या नसब के एतबार से कम है या दीनदारी के एतबार से कम है तो उसमें कोई हर्ज वाली बात नहीं है। अरब के अंदर इस चीज का पहले बहुत रिवाज था। वजह उसकी ये थी कि अरबों के पास उनके नस्ब महफूज थे कि भाई ये इसका बेटा या उसके बेटा या इसका बेटा, यूं करते 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 वो हजरत आदम अलैहिस्सलाम तक पहुंच गए। लेकिन हम हिंदुस्तानियों के पास इसी तरीके से पड़ोसी मुल्क और दूसरे जितने भी है उनके पास इल्ला माशाअल्लाह कोई होता है कि जिसके पास उसका नस्ब महफूज रहता है, वरना अक्सरों के पास उनका नस्ब नामा महफूज नहीं। इस पीढ़ी से इतना तो पता रहता है कि ये शेख है, ये खान है, ये फुला है, ये फुला है, उतना तो पता रहता है। लेकिन भाई ये बाप है तो उसका बाप कौन है, उसका बाप कौन है, उसका बाप कौन है, ये किसका बेटा है, इस तरीके से किसी का नस्ब महफूज नहीं है। बहरहाल तो इस वजह से आजकल ये जरूरी चीज है। इसी तरह लड़कों के अंदर ऐसा होता है कि मसलन अगर लड़का 25 साल का है और लड़की 50 साल की है, जाहिर बात है देखो उम्र के अंदर कितना डिफरेंट है। अब अगर आप शादी करवा देंगे तो क्या होगा, लड़के के दोस्त कहेंगे कि यार तू किस बुढ़िया को और किस बुढ़ी को ले आया। और अगर उसको उल्टा कर दो कि लड़की 25 साल की हो और लड़का जो आदमी है वो 50 साल का है, तो लड़की की सहेलियां कहेंगी तू भी किस बुढ़े से शादी करने के मुंह में दांत भी नहीं है, पेट में आंत भी नहीं है, हाँ ऐसे बुढ़े से तूने शादी कर ली। तो रोजाना का एक टॉर्चर दिमाग पर उनके आता ही रहेगा। और जाहिर बात है आदमी बर्दाश्त करके भी कितना बर्दाश्त करे, आखिर वो किसी दिन मजबूर हो जाएगा और मजबूर होकर के फिर वो तलाक वगैरह का मामला बन जाएगा। इसीलिए इस तौर पर इसको खास तौर पर नजर रखने की और गौर करना। अब तो ऐसा होता नहीं है, बहुत कम ऐसा होता है, लेकिन ये भी जरूरी चीज है। इसी तरीके से ये आप खैर मुझे तो सीरत बयान करने के बाद दूसरे निकल गई। इसी तरह दूसरी चीज ये भी है कि बाज़ मरतबा हमारे गाँव के अंदर भी और शहरों के अंदर भी अब चूंकि मोबाइल वगैरह का रिवाज निकल गया है, तो होता ये है कि मोबाइल वगैरह के जरिए लड़के का लड़की से या फिर लड़की का लड़के से, या मान लो किसी कॉलेज के अंदर या स्कूल के अंदर मखबूल तालीमी निज़ाम है तो एक दूसरे को देखा और देख करके आपस में मोहब्बत और मुआशका कायम हो गया। तो अब नतीजा क्या निकलता है, इनका 10 साल 15 साल से मान लो इनका कॉन्टेक्ट चल रहा है, ठीक है। अब जाहिर बात है मोहब्बत होती है, आप लाख समझाने की कोशिश करें कोई फायदा नहीं है। इसलिए उलमा तो कहते हैं कि जो मोहब्बत करने वाला है और आशिक, आप उसको लाख भी समझावे उससे कभी भी बाज आने वाला नहीं है, क्योंकि वो चीज ही ऐसी है। इसलिए आपकी नसीहतें, आपकी फरमाइशें सब बेकार है। अब जाहिर बात है जब मोहब्बत हुई गई है तो हमारे लोग करते ये है कि भाई लड़की को लड़के को गुस्से में आकर के जुदा कर देते, लड़की की किसी और से शादी कर ली और लड़के की किसी और से शादी कर ली। क्या होता है, जब लड़की का किसी दूसरे लड़की से दिल लगा हुआ है, लड़के का किसी दूसरी लड़की से दिल लगा हुआ है, अभी दोनों की शादी हो गई, शादी होने के बाद भी अब दोनों का आपस में जम नहीं रहा। जमने की वजह क्या है, दिल इस बीवी से लगेगा ही नहीं, इसलिए कि ऑलरेडी पहले से उसका दिल किसी और के साथ लगा हुआ है, जुड़ा हुआ है। लड़के का भी यही हाल, लड़की का भी यही हाल। नतीजा ये निकलता है 1 साल 2 साल लड़ाई झगड़ा यूं करते 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 आखिर तक नतीजा पहुंचता है तलाक। अब माँ बाप, हालांकि माँ बाप को पता है कि हमारे बेटा किसी और को पसंद करता है, यहाँ भी लड़की वाले के माँ बाप को भी पता है कि हमारी बेटी किसी और को पसंद करती है, ठीक है। सीधा साधा ये करने का भाई कि लड़का और लड़की का आपस में निकाह कर, मामला ही खत्म, ताकि गुनाह में भी ना पड़े और उसका बवाल भी माँ बाप पर ना आवे। सीधा साधा रास्ता है। वरना फिर होता क्या है कि शादी भी होगा और शादी होने के बाद लड़का लड़की से कांटेक्ट में और लड़की लड़के से कांटेक्ट में, और जब ये बात जब गांव में या शहर में उछलती है तो फिर माँ बाप की तो बदनामी, लड़के लड़की की भी बदनामी, सबकी बदनामी, पूरे खानदान की बदनामी। इसलिए जब माँ बाप को पता लगे तो जोर जबरदस्ती करने की जरूरत ही नहीं है इसके अंदर, खामखा जिद्दीपन करने की। पहले तो अपनी औलाद को कंट्रोल में रखा करो,
اپنے اولاد کو کنٹرول میں رکھا کرو. آپ موبائل دے رہے ہیں تو ان کے موبائل کو بھی چیک کرو. موبائل لے کر جاتا کہاں پہ, بات کرتا ہے اتنے گھنٹوں تک کی تو کس سے بات کرتا ہے, ہاں کس سے اس کا کانٹیکٹ ہے, اسکول میں جا رہا ہے تو کن دوستوں کے ساتھ رہتا ہے, کہیں کسی غلط تعلقات میں تو نہیں پڑ رہا ہے. یہ ماں باپ کی ذمہ داری بنتی ہے. جب والدین جب اپنے اولاد کی خبر گیری نہیں کرتے ہیں, پھر بعد میں جا کر کے ایسے نتیجے پیدا ہوتے ہیں, تو پھر مولوی صاحب کے پاس یا اپنے رشتے داروں کے پاس روتے روتے پھرتے کہ صاحب ہمارا بیٹا ہماری بات نہیں مانتا. جب منوانے کا اور جب خبر گیری کا موقع تھا تو اس وقت تو آپ نے اس کی خبر گیری نہیں کی, اس کی حفاظت نہیں کی, اور اب جب محبت میں پڑھ کر کے اس کی محبت پختہ ہو گئی اور اب آپ روتے پھر رہے, کوئی فائدہ نہیں اس سے. اس لیے یہ اس وقت کی ضرورت ہے جب محبت کی کچی ہو اور بچے کی عمر کچی ہو. دیکھو بچہ جب بڑا ہوتا ہے تو ہر ایک کے جذبات ہوتے ہیں. بالغ ہو رہا ہے تو ایک جذبہ ہوتا ہے اس کے اندر, جو بالغ ہو رہا ہوتا ہے تو نئی نئی امنگیں اور نئی نئی تمنائیں اس کے اندر, اور چاہے وہ لڑکی ہو یا لڑکا ہو, دونوں کی باتیں یہی ہے. اب ہر ایک کے دل کے, لڑکی کے دل میں آتا ہے کہ شاید کسی لڑکی کے ساتھ کانٹیکٹ مل جائے, کوئی نمبر مل جائے تو میں شروع ہو جاؤں. لڑکی کے دل میں بھی ہوتا ہے کہ کوئی کانٹیکٹ مل جائے تو میں بھی شروع ہو جاؤں. تو دونوں کے دل, یہ جوانی کا تقاضا ہے, آپ اس کو دبا نہیں سکتے. کوئی گولی لا کر کے یا کوئی مار دھاڑ کر کے آپ اس کو دبانا چاہے تو اس کو دبا نہیں سکتے. آپ خاموش تو کر سکتے ہیں, لیکن بہرحال یہ فطری جذبہ ہے, اور یہ فطری جذبہ بڑھتا ہی جائے گا, بڑھتا ہی جائے گا, بڑھتا ہی جائے گا. ہاں یہ بند نہیں ہونے والا ہے, یہ خاموش نہیں ہونے والا ہے. اس وجہ سے سب سے پہلے تو ہم یہ کوشش کریں کہ اپنی جو اولاد ہیں تو اپنے اولاد کو کنٹرول میں رکھنے کی کوشش کریں. بعد میں بہت پریشانی ہو جاتی ہے, بڑی پریشانی ہو جاتی ہے, بچہ مانتا نہیں ہے, اور پھر کبھی کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ لڑکا بھاگ جاتا ہے لڑکی کو لے کر کے. اس سے آپ کے خاندان کی پھر بدنامی ہوتی ہے, کسی اور کی بدنامی, آپ کے خاندان کی بدنامی, لڑکا لڑکی کو لے کر کے بھاگ گیا. اور یہ کوئی آج کی روز میں کوئی نئی بات نہیں بتا رہا ہوں, بلکہ روزانہ آپ نیوز پیپر میں بھی آتا رہتا ہے, موبائل میں بھی آتا رہتا ہے, اور ہر گاؤں کا اور ہر دیہات اور ہر شہر کا یہی فسانہ اور یہی قصہ ہے کہ اس کے چکر میں پھنس گیا. اور بلکہ اس سے بڑھ کر کے اب تو ہماری مسلمان لڑکیاں غیر مردوں کے ساتھ میں جا کر کے شادی کر رہی. مسلمان کے ساتھ جا کر کے اگر بھاگ کر کے شادی کرتی ہے تب بھی 1000 درجے بہتر ہے. ایمان تو بچ گیا, چاہے بھاگ کر کے شادی کر لی, عزت خاک میں مل گئی, وہ الگ چیز ہے. لیکن کسی غیر مسلم کے ساتھ جا کر کے شادی کر لی, ایمان کا اس کا جنازہ ہی نکل گیا. ایمان جیسی دولت سے معلوم ہو, پھر اب روئیں گے, اب روئیں گے کہ یار ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا. اس سے کوئی فائدہ ہونے والا نہیں. پہلے سے ہی خاص طور پر لڑکے سے, اگر آپ لڑکے پر کم توجہ رکھیں حرج نہیں, لیکن لڑکی پر بہت زیادہ توجہ رکھنے کی ضرورت ہے. محبت کرے, آپ کی اولاد ہے, محبت کرنا آپ کا حق ہے. آپ ان کی چاہتوں کو پورا کریں, ان کی تمناؤں کو پورا کریں, کوئی اس سے نہیں روکتا ہے شریعت کے حد میں رہ کر کے. لیکن آپ ساتھ میں اگر فون دے رہے ہیں, موبائل دے رہے ہیں, تو ان کی خبر گیری کرنا بھی آپ کا یہ حق ہے. یہ امانت ہے آپ کے ذمے کے اندر. جب تک لڑکی کی شادی نہیں ہو جاتی, لڑکا جب تک بالغ نہیں ہو جاتا, یہ آپ کے پاس امانت ہے. اس امانت کے اندر اگر آپ خیانت کرو گے تو کل قیامت کے دن آپ سے پوچھ ہوگی یقینی طور پر. اس لیے بہت ضروری ہے تو خاص طور پر اس پر توجہ دیں کہ ہماری کوئی لڑکی اگر کسی غیر کے ساتھ خاص طور پر مبتلا نہ ہو, اگر مبتلا ہو جائے تو پھر دعاؤں کے ذریعے اور خود کو بھی نیک اور پابند بنانے کی کوشش کرو. ماں باپ کی نیکی کا اثر بھی اولاد پر پڑتا ہے. باپ کا ٹھکانہ نہیں ہوتا ہے, اور پھر بیٹے سے, باپ دیکھو تو چوراہے پر بیٹھ کر کے بیڑی پھونکے, اور پھر بچے سے لے کے بیٹا تم سگریٹ کیوں پیتا ہے. باپ دیکھو گٹکا کھانے کا عادی ہو, اور بیٹا جب کھائے تو باپ کہے کہ بیٹا تو گٹکا کیوں کھاتا ہے. ممکن ہے کہ بیٹا باپ کے ادب اور احترام کی وجہ سے کچھ نہ بولے, لیکن دل میں ضرور کہے گا کہ تم بھی تو کھاتے ہو, تم بھی تو سگریٹ پیتے ہو. ہوتا ہی, کوئی ایسی بات نہیں ہے. اس لیے بھائی سب سے پہلے, اب میں نے کہا نا کہ داعی کو سب سے پہلے اپنا کردار اور اپنا دامن پاک رکھنا ضروری ہے, تب جا کر کے سامنے والے کو بول سکے گا. آپ کا اپنا دامن میں دیکھو تو ہزاروں چھید ہیں, تم دوسروں کو جا کر کے اگر آپ بولیں گے تو کیا فائدہ ہونے والا ہے اس سے. وہ تو اوپر سے خود کو آپ کو کہے گا. اس لیے ماں باپ کا نیک ہونا بھی ضروری ہے. ماں باپ اگر نیک ہوں گے تو انشاءاللہ اس کی برکت سے آپ کے بچوں پر بھی اس کا اثر پڑے گا. بچے جو ہوتے ہیں وہ یوں سمجھ لو, ان کو کوئی چیز سمجھ میں آوے, بات کرے نہ کرے, وہ ایک 2 نمبر کی بات ہے.
لیکن سب سے پہلا جو مدرسہ ہوتا ہے بچے کے لیے وہ ان کے والدین ہوتے ہیں۔ وہ بچپنے سے اپنے والدین کو دیکھتے ہیں، ہمارے ابا کیا بولتے ہیں، کیا کہتے ہیں، امی کیا کرتی ہے کیا نہیں، وہ سارے افعال کو وہ دیکھتے رہتے ہیں، کہیں کہ کچھ نہیں، لیکن آپ کو محسوس بھی نہیں ہوگا، وہ ہر چیز کو کیچ اپ کرتے رہیں گے، کیونکہ بچوں کا جو دماغ ہوتا ہے وہ تختے سیاہ اور کوری جو سلیٹ ہوتی ہے بالکل سلیٹ کی طرح صاف شفاف ہوتا ہے، اس میں جو لکھا جاتا ہے، اس لیے عربی میں کہا جاتا ہے کہ الحفظ فی الکبری کالنقش فی الماء، الحفظ فی الصغر کالنقش فی الحجر، کہ بچپن کے اندر یاد کیا ہوا ایسا ہے جیسے پتھر کے اوپر لکیر ڈالنا، اور بڑے پن کے اندر، بڑی عمر کے اندر یاد کیا ہوا ایسا ہے جیسے کہ پانی کے اوپر لکھنا۔ ہاں، بڑی عمر کے اندر یاد کیا ہوا آدمی کو زیادہ یاد نہیں رہتا، لیکن بچپن کی ہم نے اب چھوٹے چھوٹے تھے اس وقت مولوی صاحب نے جو دعائیں یاد کروائی تھی اس کے بعد سے تو کبھی کتاب کھول کے دیکھی نہیں، لیکن وہ آج تک وہ یاد ہے، ہوتا ہے وہ آدمی کو۔ تو بہرحال بچوں کا دماغ جو بالکل صاف ستھرا ہوتا ہے، اب بچے جو دیکھتے ہیں جو سلیٹ میں لکھا جاتا ہے بعد میں جا کر کے وہ ایسے ہی کرتے ہیں، اس لیے آپ خاص طور پر یہ توجہ دیں، لڑکیوں کے معاملے میں بھی لڑکوں کے معاملے میں بھی خود کو بھی اچھا بنائے اور اپنی اولاد پر بھی خاص طور پر نگاہ رکھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔